اور ناظرین اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صوبہ بلوچستان کی خبروں کا۔ ڈیرہ مراد جمالی کے قریب بیڑ چوکی کے مقام پر سیلاب سے متاثرہ افراد نے قومی شرح پر احتجاج کر کے اسے بلاک کر دیا ہے۔ متاثرین نے الزام لگایا ہے کہ نجی NGO ان کی مدد کرنے کی بجائے انہیں ہراساں کر رہی ہے۔ متاثرین نے الزام لگایا کہ نیشنل اور انٹرنیشنل ڈونرز کی جانب سے دی جانے والی امداد متاثرین کی بجائے NGOز میں کام کرنے والوں کے گھروں میں پہنچ رہی ہے یا بازاروں میں فروخت کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ NGOز کے ملازمین شراب کے نشے میں انہیں ہراساں کرتے ہیں، جبکہ وہ اپنے بچوں کو واٹر کورس، تالابوں اور جوڑوں کا گندا پانی پلانے پر مجبور ہیں، جس کے باعث وہ مختلف پیٹ کی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ تاہم 3 گھنٹے کے احتجاج کے بعد یونیسیف NGOز کے پروٹیکشن آفیسر اور تحصیلدار ڈیرہ مراد جمالی اختر علی کی یقین دہانی پر سیلاب متاثرین نے اپنا احتجاج ختم کر دیا۔ صوبہ بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی۔ آئے نظر ڈالتے ہیں وہاں سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ دنیا نیوز کی خبر پر ایکشن۔ پاک فوج نے گیس پائپ لائن بچھانے کا کام اس وقت تک روک دیا جب تک محکمہ سوئی ناردرن گیس کھودی کی گلیوں اور سڑکوں کی تعمیر کو یقینی بنائے۔ پائپ لائن بچھانے سے شہر کی سڑکیں اور گلیاں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئیں۔ تفصیلات جانتے ہیں امان اللہ مروت کی اس رپورٹ میں۔ ٹانک میں گیس پائپ لائن بچھانے سے شہر کی گلیاں اور سڑکیں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئیں۔ جگہ جگہ کھودے گئے گڑھے معصوم جانوں کے ضیاع کا سبب بن سکتے ہیں۔ محکمہ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے پائپ لائن بچھانے کے لیے گلیوں سڑکوں کی کھدائی تو کر دی، لیکن ان کی دوبارہ تعمیر کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں اٹھائے گئے، جس کے باعث جگہ جگہ مٹی کے پہاڑ بن گئے۔ بارش کے باعث مٹی کے پہاڑ کیچڑ میں تبدیل ہو گئے، جس سے شہریوں کو چلنے میں شدید دشواری پیش آ رہی ہے۔ دنیا نیوز کی خبر پر ایکشن۔ پاک فوج نے سوئی گیس کے عملے کو طلب کر لیا۔ عوامی شکایات پر پاک فوج نے شہر کا معائنہ کیا۔ شہریوں کی شکایات کے ازالے کے لیے سیکورٹی فورسز نے پائپ لائن بچھانے کا کام اس وقت تک رکوا دیا جب تک کھودی گئی گلیوں سڑکوں کی تعمیر دوبارہ عمل میں نہ لائی گئی۔ عوامی حلقوں نے پاک فوج کے اس اقدام کو سراہا ہے۔ امان اللہ مروت، دنیا نیوز، ٹانک۔ ناظرین دنیا نیوز نے ایک بار پھر عوامی مسئلے کو اجاگر کر کے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، جس کی بنا پر پاک فوج نے ٹانک میں گیس پائپ لائن بچھانے کا کام رکوا دیا ہے، اور یہ کام اس وقت تک رکوایا گیا ہے جب تک محکمہ گیس پائپ لائن بچھانے کے لیے کھودی گئی سڑکوں اور گلیوں کی تعمیر مکمل کرنے کی یقین دہانی نہیں کراتا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب سڑکیں اور گلیاں پکی ہو جاتی ہیں اس وقت محکمہ گیس یا دیگر محکموں کو پائپ لائنز بچھانے کا خیال آتا ہے اور وہ سڑکیں کھود کر انہیں ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امید ہے کہ متعلقہ محکمہ سڑکوں اور گلیوں کی تعمیر کر کے عوام کو مشکلات سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی جانب، نظر ڈالتے ہیں صوبے بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ پتوں کی قبرستان کی جگہ بااثر افراد نے قبضہ کر کے حویلیاں تعمیر کر لی ہیں اور اپنے مال مویشی باندھ لیے ہیں، جس پر اہل علاقہ کے سینکڑوں مرد و خواتین نے شدید احتجاج کیا اور اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پتوکی کے نواحی علاقے جھیڈو چک 36 میں حکومت پنجاب نے مسیحی برادری کے لیے 9 کنال 16 مرلے زمین قبرستان کے لیے دے رکھی ہے۔ بااثر افراد نے قبرستان کی 5 کنال زمین پر قبضہ کر رکھا ہے اور اپنے مال مویشی بھی باندھ رکھے ہیں، جس پر مشتاق مسیح، اقبال مسیح، عمران مسیح اور بوٹا مسیح وغیرہ نے پنچایت کے ذریعے بھی بات چیت کی، مگر کوئی اثر نہ ہوا اور ان لوگوں نے جگہ کا قبضہ چھوڑنے سے صاف انکار کر دی اور دھمکیاں دینے لگے، جس پر سینکڑوں مرد و خواتین نے شدید احتجاج کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ قبرستان کو دی جانے والی جگہ کا قبضہ بااثر افراد سے دلایا جائے اور قبضہ گروپوں کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ قبضہ مافیا نہ صرف خالی پلاٹوں، سرکاری زمینوں، تعلیمی درسگاہوں پر قبضے جمائے بیٹھا ہے، اب تو حالت یہ ہے کہ قبرستان کی زمین کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ قبضہ مافیا اتنا مضبوط ہے کہ بعض علاقوں میں تو حکومتی اور عدالتی احکامات تک کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور مقامی انتظامیہ تک اس مافیا کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے۔ حکومت اور انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ لینڈ مافیا پر مضبوط ہاتھ ڈالے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ اور ناظرین اب ذرا بات ہو جائے محکمہ تعلیم کی۔ 14 سال قبل قائم ہونے والے میکلوڈ گنج کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں سائنس کے 463 بچوں کو ایک ہی ٹیچر کھلے آسمان تلے پڑھانے پر مجبور ہے۔ طلباء کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
मैक्लोडगंज के गवर्नमेंट हाई स्कूल में 463 बच्चों के लिए साइंस का एक ही टीचर तैनात है, जिसकी वजह से तलबा को साइंस सब्जेक्ट के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से स्कूल का रिजल्ट काफी हद तक मुतासिर हो रहा है। 12 आगाह करने के बावजूद आला हुकाम ने इस मसले पर कोई तवज्जो नहीं दी और ये इस स्कूल के लिए लम्हा फिक्रिया है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्कूल टीचर शफीक भट्टी और दीगर तलबा ने कहा कि स्कूल में साइंस टीचर्स की कमी की वजह से तलबा में इज़्तिराबी कैफियत पाई जाती है। उनका कहना था कि तलबा की ख्वाहिश है कि मुल्क के दूसरे स्कूलों की तरह उनको भी ये सहूलियात फराहम की जाएं ताकि उनका तालीमी मेयार भी बेहतर हो। तलबा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि उनके स्कूल में साइंस टीचर्स की तादाद बढ़ाई जाए। नाज़रीन, दुनिया भर में साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत को तस्लीम करते हुए इस शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस शोबे को बुरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है। जब बुनियाद में ही साइंस की बेहतर तालीम नहीं दी जाएगी तो तलबा मुस्तक़बिल में इस शोबे में कैसे आगे बढ़ सकेंगे। इस रिपोर्ट से तो लगता है कि महकमा तालीम को इस शोबे की तरक्की से कोई दिलचस्पी ही नहीं है। सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है कि कोई दर्दमंद इस शोबे की अहमियत को समझते हुए साइंस टीचर्स की तादाद में इजाफा करे। और नाज़रीन, अब एक नजर डाल देंगे सूबा पंजाब की चीदा चीदा खबरों पर। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर सरगोधा ने DHQ अस्पताल की हेल्थ मैकेनिकल वर्कशॉप में छापा मारकर सैलाब ज़दगान के लिए आने वाली अद्वियात और दीगर अशिया पकड़ ली। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर अनवर बरियार ने टीम के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल सरगोदा की मैकेनिकल वर्कशॉप में छापा मारा तो वहां से सैलाब ज़दगान के लिए मंगवाई गई बड़ी मिकदार में अद्वियात और दीगर अशिया बरामद हुई। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने अद्वियात और दीगर सामान की गिनती करने के बाद कमरों को दोबारा सील कर दिया। तहम महकमा हेल्थ के मुतल्लिका अफसरान ने कमरों की सीलें तोड़ दी। उनका मौक़िफ़ था कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर अनवर बरियार छापा मारने या कमरों को सील करने के मजाज नहीं, वाक़या की आला सतही तहकीकात शुरू हो गई हैं। और नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सरगोधा में शहरियों ने साफ पानी की अदम दस्तयाबी और नाक़िस सीवरेज निज़ाम के खिलाफ मुजाहरा किया।